عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد، اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخی کی دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر اس کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب دی ڈریم آف عثمان سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی مشکل اور سخت تھی۔ ارطغرل کے بارے میں عثمانی روایات مورخ اسٹیفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلیمان شاہ جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے نے اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دی۔ جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو ملی۔ سوغوت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوقی سلطان علاء الدین سے ملا تھا، جو اس کے بعد حاکم اعلیٰ یا سردار اعلیٰ بنا رہا اور تادم آخر اس کا سردار اعلیٰ رہا، یہ ارطغرل کو سلجوقی سلطان سے ملا۔ اس میں ارطغرل کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے اورحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اور اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتماد سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے یا اورحان کے دور۔ ترکمانستان میں قائم ارطغرل غازی مسجد۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالمجید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوغوت میں ارطغرل کا مزار اثر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کو ایک قبرستان بنایا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے مڈل ایسٹرن ریویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور سلطان مجید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں۔ ترک ٹی وی چینل نے TRT کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریز ڈریلس ارطغرل ان کے کائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ نتیجتاً جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول رہا اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے، جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ کارنی کہتے ہیں کہ ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے، آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ سیاحت کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ ارطغرل کا سیریل بہت ہٹ رہا اور ارطغرل کی تاریخ کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ساتھ میں یہ ایک انقلاب تھا جو ترکی کے لوگوں میں
امٹ امٹ کر بھر آیا۔ عثمان غازی یا عثمان بن ارطغرل کا بیٹا اور اپنے بھائیوں کا ایک واحد سہارا تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے باپ کو سلجوقی منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع کر چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافنوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا اس کے ساتھ ہی خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ عثمان کا خواب۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل ہرم وومن اینڈ سورینٹی ان دی آٹمن امپائرز میں لکھا کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب اپنے شیخ ادبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی، جن کا نام بالا خاتون تاریخ میں بتایا گیا ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کے اپنے آغاز کے تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی میں حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا توپ خانہ جس نے اسے سپر پاور بنایا۔ عثمان کی سب سے بڑی فتح اس کے ساتھ مل جانے والے شیخ ادبالی اور ان کی اولاد۔ اس کے علاوہ عثمان کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ عثمان کے ساتھ بالکل وفاداری کی طرح چلے، اور تادم آخر انہوں نے عثمان کی حکومت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان نے بہت سے منگول کماندار جیسے کہ گیہاتو اور دیگر قبائلی سرداروں کو بھی شکست دی، جن میں سب سے قابل ذکر ایوب بے ہے۔ عثمان نے کافی علاقے فتح کیے۔ اس نے کافی بازنطینی کمانداروں کو بھی شکست دی جن میں نکولا اور ڈارکلس وغیرہ شامل ہیں۔ عثمان نے اناگول جیسے قلعے کو فتح کر کے اپنی اور اپنے بیٹوں کی تاریخ رقم کی۔ اورحان اول یا اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے فرمانروا تھے۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل فرمانروا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عثمان غازی کے بیٹے اور ارطغرل غازی کے پوتے ہیں۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1326 سے لے کر 1359 حکمران۔ انہوں نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی کلروں میں شامل کیا، جبکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں جب ان کے بیٹے سلیمان پاشا نے 1354 میں گیلیپولی پر قبضہ کیا۔ اورحان غازی ہولوفیرا نامی ایک عیسائی خاتون کے شوہر تھے جن کے بطن سے ان کی آنے والے فرمانروا پیدا ہوئے۔ اورحان غازی اپنے والد کی طرح مسند خلافت پر جب بیٹھے تو ان کی نگاہ ہمیشہ سے قسطنطنیہ پر رہی اور انہوں نے اسی کی فتح کے لیے اس سے منسلک علاقے فتح کیے۔ سلطان اورحان دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی یعنی چری بھی انہی کے دور میں بنائی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے فرمانروا سلطان مراد اول جو 1359 سے 1399 تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے، وہ اورحان اول کے صاحبزادے تھے جو بازنطینی شہزادی ہیلن نیلوفرا کے بطن سے پیدا ہوئے اور 1359 میں اپنے والد کی وفات کے بعد نشین ہوئے۔ انہوں نے نو مفتوحہ شہر ادرنا کو دارالحکومت قرار دے کر یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو مضبوط کیا اور بلقان کا بیشتر علاقہ عثمانی قلمرو میں
شامل کیا اور بازنطینی حکمران کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمان کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1983 میں سلطان کا لقب حاصل کیا اور ینیچری اور دیو شرما کا نظام اور دیوان تشکیل کیا۔ انہوں نے سلطنت کو 2 صوبوں اناطولیہ اور رومیلی یورپ میں تقسیم کیا۔ ان کے دور حکومت میں موجود بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ سلطان مراد نے ہی بلغاریہ کو فتح کیا۔ انہوں نے پہلی جنگ کوسووا میں بلقان کی مسیحی افواج کو شکست دی اور وہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک زخمی سرب فوجی کے حملے میں شہید ہوئے۔ سلطان مراد نے اپنے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں مزید اضافہ کیا۔ سلطان مراد نے اپنے دور حکومت میں کافی ایسی جگہوں کو فتح کیا جو اس سے پہلے فتح کرنا ممکن نہ تھا۔ مزید اسلامک ہسٹری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔